بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مغیث ہے۔ میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ میرے والد ایک مزدور ہیں، دن بھر کام کرنے کے بعد روزی کماتے ہیں۔ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ میرے ابا کی آمدنی اس قدر کم ہے کہ اماں کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ ہر وقت پیسے کو لے کر گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، مگر چاروں کے اخراجات اٹھانا ابا کے لیے نہایت مشکل کام تھا۔ میں ذہنی طور پر بہت ذہین تھا، پڑھنے لکھنے میں ہمیشہ اول رہا تھا، مگر گھر کے وسائل اتنے نہ تھے کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور کام کروں، جبکہ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے بہت جتن بھی کیے۔ میری اماں نے مجھے حافظ قرآن بنایا، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلوائی۔ میں نے اپنی دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، جسے تھوڑی بہت رقم مل جاتی تھی۔ ابا نے میرے چھوٹے بھائی کو بھی کام پر ڈال دیا تھا۔ میں اکثر اپنے ابا سے مار کھاتا، لیکن میری ایک ہی ضد تھی کہ مجھے پڑھنا ہے۔ میری کوشش اور لگن ہی تھی جس نے مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دی تھی، ورنہ چھوٹے بھائی کی طرح ہمت ہار جاتا تو لوگوں کے کام ہی کرتا رہ جاتا۔ میں نے تمام بچوں سے جلدی قرآن حفظ کیا اور پھر اپنے بلبوتے پر آگے تعلیم حاصل کرنے کا سوچا۔ میں اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد جب کالج گیا اور وہاں جا کر اپنی تعلیم حاصل کرنے لگا، پورے ضلع میں ٹاپ کرنے کے بعد بھی میری زندگی میں رکاوٹیں ختم نہ ہوئیں۔ میں اپنا ایک نام کمانا چاہتا تھا۔ ابا کی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر پینٹ کرنا مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ اب تو اماں بھی ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ ابا کی ضد میں وہ ہم سے بھی ضد باندھنے لگی تھی۔ بات بات پر تانے دینا اور ہر بات میں ابا کے سامنے ہمیں کر دینا اماں کا پسندیدہ مشغلہ ہو گیا تھا۔ اماں کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا، اور جب غلطی سے وجہ پوچھ لیتا تو ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی کہ اپنے باپ کی نسل ہو ویسی ہی ہوگی۔ اماں کا یہ جملہ دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ کوئی بھی اولاد اپنی ماں سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی اپنے ابا سے کرتی ہے، مگر اماں کو یہ بات کبھی بھی سمجھا ہی نہیں پایا تھا۔ ایک روز میں کالج سے گھر آیا تو گھر میں معمول کے مطابق جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں تھکاوٹ کی وجہ سے اماں ابا کے جھگڑے میں پڑنے کی جگہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور بہن کو پانی لانے کا کہا۔ میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی اماں ابا کی لڑائی میں نہیں آؤں گا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گیا، لیکن میری روح کانپ گئی جب ایک دم اماں ابا کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ ابا نے اماں کو مارنا شروع کر دیا۔ میری بہن اونچا اونچا رونے لگی اور میں اماں کو ابا سے بچانے لگا، لیکن اماں اندر ہی ہمیں برا بھلا کہنے لگی۔ مجھے اماں کی ہم سے نفرت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار بہت عرصے تک یہ لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ میں گھر بار سے بہت تنگ آ گیا تھا، اسی لیے زیادہ وقت باہر ہی رہتا تھا۔ جب گھر آتا تو اماں غصے سے بولنے لگتی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا کیا کروں جو سب ٹھیک ہو جائے۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اماں کے گھر والے کافی امیر تھے۔ اماں کی ابا سے جب لڑائی ہوتی تو وہ ابا کو غریبی کا طعنہ دیتی۔ مجھے اماں پر بہت افسوس ہوتا۔ ایک روز میں شہر سے گھر آ رہا تھا جب میں نے راستے میں اماں کو کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں تجسس کے مارے اماں کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ آگے جا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اماں اس غیر مرد کے ساتھ ایک گندے سے گھر میں گئی۔ میں بھی اس گھر میں گیا جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور اماں کے پیچھے چلا گیا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اماں نے وہاں بیٹھے کسی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کو کہا کہ ابا کے لیے کوئی تعویذ بنا دیں جس سے ابا مر جائیں یا پاگل ہو جائیں۔ مجھے اماں کی سفاکیت پر بہت افسوس ہوا اور میں گھر واپس آ گیا۔ اماں گھر آئیں تو تعویذ بہن کو پکڑائے اور اس سے کہنے لگی کہ رات کے وقت جب ابا سونے لگے گا تو اس کو دودھ میں ملا کر پلا دینا، اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سے نفرت کرنا چھوڑ دے گا۔ میں چونکہ سب جانتا تھا تبھی دکھ سے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کو کسی صورت یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ رات کے وقت جب بہن نے دودھ میں اماں کا لایا ہوا تعویذ ملایا تو میں نے وہ دودھ بدل دیا۔ اماں ابا کے لیے دودھ لائیں تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اس میں ملا ہوا تعویذ کس چیز کے لیے ہے اور کہاں سے لائی ہیں۔ جب اماں نے بولا کہ یہ ایک پیر بابا ہیں اور کافی جانے مانے ہیں، ان کے تعویذ سے گھر میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھر پیسے بھی دینے لگیں گے، مجھے اپنی اماں کے جھوٹ پر بہت افسوس ہوا اور میں نے بدلا ہوا دودھ اماں کو پکڑا دیا۔ اب روز میں ایسے ہی کرتا تھا، اماں کا بنایا گیا دودھ میں بدل دیتا۔ اماں حیران ہوتی رہتی کہ ابا کا رویہ بہتر ہونے کی جگہ بدتر کیوں ہوتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت بس میں جانتا تھا کہ ابا کا رویہ کیوں بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اماں نے کبھی بھی ابا کو اہمیت نہیں دی تھی،
بس ہمیشہ ان میں کوئی نہ کوئی برائی نکالتی رہتی اور ان کو ہمیشہ غریبی کے تانے دیتی رہتی۔ ابا کچھ بھی لا کر دیتے کبھی ان کو بھلا نہ کہتی، بلکہ ان کی لائی ہوئی چیزوں میں سے نقص نکالتی رہتی تھی۔ ایک روز صبح کے وقت اماں بینڈ ڈالنا شروع ہو گئی۔ ہم سب سو رہے تھے، اماں کے بینڈ ڈالنے سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کمرے میں جلدی سے جا کر دیکھا تو اماں ابا کا سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگی، تیرا ابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مسلسل بغیر آنسوؤں سے چیخیں مار رہی تھیں۔ ہمارے گھر کے نیچے جہاں چچا رہا کرتے تھے جلدی سے اماں کی آواز پر اوپر آئے اور ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں تو ساکت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، دماغ جیسے جم سا گیا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابا کو گھر لے آیا گیا تھا۔ اماں تو کب سے کبھی کسی کے گلے لگی رو رہی تھی، کبھی کسی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ مجھے اماں پر غصہ آنے لگا، لیکن یہ ٹھیک وقت نہیں تھا۔ کچھ تو تھا جو میں دیکھ نہیں پایا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ابا مر ہی گئے؟ ابا کو واپس لایا گیا اور ابا کی تدفین کی گئی۔ چاچو نے بتایا کہ ابا کو بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا گیا، لیکن ابا کے گلے پر نشان نہیں تھے، جس بات سے یہ کنفرم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آخر ابا کو مارا کس نے اور کیسے۔ ابا کی موت کے اگلے روز ہی اماں ہم سب سے ہمدردیاں بٹورنے لگی۔ مجھے اماں سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اکثر ہم جس کے لیے غلط فہمی پال لیتے ہیں وہ اکثر صحیح ثابت ہوتا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد تو جیسے سب نے ہمیں اکیلا کر دیا تھا۔ پہلے بھی کسی خاص بندے کا ملنا ملانا نہیں تھا، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی تو کوئی پوچھ ہی لیا کرتا تھا۔ میری پھپھو جو ابا کے ہوتے ہماری بہت مدد کر دیا کرتی تھی، اب بس ایک ہی بات کہتی کہ میرے بھائی کے قاتل کے بچوں کو میں کچھ نہیں دوں گی، اور اماں رو رو کر بس ایک ہی بات کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے، کئی راتیں ہم لوگ فاقے کاٹتے۔ ایک روز گھر کا دروازہ کھٹکا، میں جلدی سے نیچے گیا تو دیکھا کہ ایک عجیب سا آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ اور چہرے پر بڑا سا کٹ تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی کیونکہ وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی پوٹلی میں سے ایک کالے رنگ کا لفافہ دیا اور کہا کہ یہ رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا، تمہارے باپ کا قاتل تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا اور تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اس فقیر کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید تفصیلات لیتا، اماں کی آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جب دوبارہ باہر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے پریشان کن حالت میں اس لفافے کو پکڑا اور اندر چلا گیا۔ پہلی رات مجھے بہت خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے ہمت کرتے اس لفافے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے خواب میں ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں آدمی نظر آیا۔ میری آنکھ ایک دم کھل گئی اور میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب مجھے ایک کمپنی جس میں انٹرویو دے کر آیا تھا وہاں سے نوکری کے لیے کال آ گئی۔ مجھے اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی۔ فقیر کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اب تو میں یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے سکتا تھا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں خوشی سے جھومنے لگا۔ گھر جا کر اماں کو جیسے ہی اپنی نوکری کی خبر دی تو میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب انہوں نے کہا تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ ڈھونڈنی نہیں تھی نوکری؟ خوش تو ایسے ہو رہے ہو جیسے سونا ہاتھ لگ گیا ہو۔ اماں کی بات سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہرحال میری بہن نے مجھے مبارک دی اور کہا کہ اماں کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ میں بھی اماں کی باتوں کو نظر انداز کر کے اگلے روز کی تیاری کرنے لگا۔ اگلی صبح میرے لیے خوشیوں بھری تھی۔ ایک حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ میری باس ایک عورت تھی، لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے سیکنڈ ٹائم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور پہلے ٹائم نوکری پر چلا جاتا۔ میری باس کو میرا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے وہاں کا وائس چیئرمین بنا دیا۔ اب تو ہر طرف مال ہی مال تھا میرے پاس۔ میں نے سب سے پہلے اپنا الگ گھر لیا جہاں اماں سمیت میرے باقی بہن بھائی بھی رہنے لگے، اور ساتھ ہی ایک 0 میٹر چھوٹی مگر اپنی گاڑی بھی لے لی۔ خوشیوں نے تو جیسے میرے قدم چومنے شروع کر دیے تھے۔ اس سب میں فقیر کا لفافہ بھول ہی گیا تھا۔ گھر تبدیل کرتے وقت نہ جانے وہ لفافہ کہاں چلا گیا تھا۔ پرانا گھر بند کر دیا تھا۔ میری باس بہت اچھی عادت کی تھی۔ اس کے گھر میں اس کے ابا کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے گھر دعوت دی۔ اس کے ابا کافی ضعیف تھے اور بستر پر تھے۔
ایک روز میں گھر پر تھا، آفس جانے کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا جب مجھے میری باس کی کال آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ صبح صبح ان کی کال کیوں آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اپنی باس کی رونے کی آواز سنی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب باس نے کہا کہ اس کے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں جلدی سے اپنی بہن کو لے کر اپنے باس کے گھر گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی جب میری باس نے کہا کہ میرے ابا کو خود قبر میں اتارنا اور دھیان رکھنا کوئی ان کی طرف نہ دیکھے۔ مجھے اپنی باس کی بات بہت عجیب لگی، لیکن میں نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا اور ان کے ابا کا جنازہ اٹھا لیا۔ 40واں ہوا تو میری باس میرے گھر آ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا لینے آئی ہیں۔ میں نے بہت پرخلوص طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب باس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں اور مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی، تبھی اماں سے رشتے کی بات کی، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا اماں ہم لوگوں کو خوش دیکھ کر راضی ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنی اماں سے اب نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے آج تک اتنی خود غرض عورت نہیں دیکھی تھی جس کو سوائے اپنے کوئی دوسرا شخص نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی اب کی بار ضد ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی مرضی کر کے رہوں گا۔ میں نے اپنی باس کو شادی کے لیے ہاں کر دی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اماں سے چھپ کر میں نے اپنی باس سے شادی کر لی۔ میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ اماں کو میری بیوی سے نفرت تھی۔ اماں ہر وقت میری بیوی کو تانے دیتی، اس سے پورے گھر کا کام کرواتی۔ میں نے جو ملازمہ رکھ کے دی اماں نے اسے ہٹا دیا کہ وہ ان کے مطابق صفائی نہیں کرتی تھی۔ اماں نے میری بیوی پر بے جا ظلم کیے جو میری بیوی نے خاموشی سے برداشت کیے۔ میری بیوی میری اماں کا ہر ظلم برداشت کر کے بھی ان کی عزت کرتی تھی، اور میری اماں ہر وقت میری بیوی کو کہتی رہتی، میں تمہاری طلاق کروا کر رہوں گی، تم میری پسند نہیں ہو اور اس گھر میں میری پسند کی بہو آئے گی۔ میری اماں جب رات کے وقت میں گھر آتا تو مجھے میری بیوی کے خلاف باتیں سناتی، لیکن میں اماں کی عادت سے واقف تھا، اسی لیے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتا۔ میری بیوی اور میں اماں سے کافی تنگ آ چکے تھے۔ ابھی ہماری شادی کو سال ہی ہوا تھا کہ شادی کے سال بعد ہی بیوی ایک بچے کو جنم دیتے ہی مر گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اتنی محبت کرنے والی بیوی میری زندگی سے چلی گئی تھی۔ میرا بچہ بھی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ جنازے کا وقت ہوا تو اماں میت اٹھتے ہی بولی، تیری بیوی کی قبر میں سانپ بچھو آئیں گے۔ مجھے اماں جی کی بات بہت عجیب لگی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ مجھے لگا اماں بددعائیں دے رہی ہیں، لیکن میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا بیوی کی لاش کو رات قبر سے نکال کر گھر میں چھپا لوں گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے جانے انجانے میں اللہ کے حکم کے خلاف حرکت کرنے کا سوچا تھا۔ رات قبر کشائی کرنے کا ارادہ کرتے ہی میں شام کے وقت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت خوش ہے اور ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہے۔ سفید رنگ کا لباس پہنے میری بیوی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی تو دیکھا رات کا وقت ہو رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میرا بچہ بھی میری بہن کے پاس تھا۔ میں چھپکے سے قبرستان گیا۔ رات کے پہر قبرستان میں بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ جو ہی میں نے قبر کھولی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب قبر کے چاروں طرف ننھے ننھے انتہائی خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور میری بیوی کا کفن بھی بالکل صاف تھا، ہلکا سا بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور قبر کو پھر سے بند کر دیا اور جلدی سے گھر آ گیا۔ اگلے روز صبح اٹھا تو مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا جب میں نے اماں کو ایک دن کے بچے کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا۔ بچہ تکلیف کی شدت سے اونچی اونچی رو رہا تھا، باقی سب نہ جانے کہاں تھے۔ اماں میرے بچے کو مار رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ کہتی جا رہی تھیں، تو بھی اسی منحوس کی اولاد ہے جس سے مجھے ہمیشہ سے نفرت رہی۔ میرا شوہر اس کی ماں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اگر میں اسے بھی نہ مارتی تو وہ بھی سانپ کی طرح میرے سر پر سوار رہتی۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا جس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس کے باپ کو تو بس تیرا باپ ہی نظر آتا تھا، ہر وقت مغیظ مغیظ کرتا رہتا تھا۔ پھر مجبوراً مجھے اسے بھی زہر دینا پڑا۔ وہ تو صد شکر کہ کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ورنہ میں تو پکڑی جاتی۔ اماں یہ کیا بول رہی تھی مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میری تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابھی اماں پھر سے اس معصوم سے بچے پر ہاتھ اٹھاتی، میں نے جلدی سے اپنا بچہ جھپٹ لیا۔ اماں تو مجھے اپنے پیچھے پا کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔
مجھے اپنی اماں پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اماں سے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے چاچو کے پاس چلا گیا۔ ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ پہلے تو چاچو تذبذب کا شکار ہوئے، لیکن میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس حقیقت کو جان کر رہوں گا کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ اماں کو مجھ سے اس قدر نفرت تھی۔ میں نے چاچو سے ضد کی تو ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا۔ میرے ابا جب میٹرک میں تھے تو میرے دادا نے ابا کی شادی ان کی مرضی کے خلاف اپنی تایا کی بیٹی سے کر دی، جو ابا سے 2 سال بڑی تھی۔ دونوں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے۔ شادی کے 3 سال بعد بھی ابا کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو ابا نے دوسری شادی سب کو بتائے بغیر اپنی مرضی سے کر لی۔ ابا جہاں کام کرتے تھے وہاں مالک کی بیٹی، جو ابا کو بہت پسند کرتی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، ابا کو بھی وہ بہت پسند تھی۔ ابا اس لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ ابا کی پہلی بیوی جو سارا دن کڑتی رہتی تھی، اب تو ابا کی دوسری بیوی پر ظلم کرنے لگی تھی۔ سال بعد ابا کے ہاں دوسری بیوی سے میں پیدا ہو گیا تو ابا کی پہلی بیوی مزید احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ انہیں ہر وقت یہی لگتا کہ ابا بس میری اماں سے پیار کرتے ہیں، اپنی پہلی بیوی سے نہیں۔ میں ابھی 3 سال کا ہوا تھا کہ میری اماں چھت سے گر کر مر گئی، لیکن اب اندازہ ہوا کہ وہ مری نہیں تھیں، انہیں مارا گیا تھا۔ میں پہلی اولاد تھا اور من پسند بیوی سے تھا، تبھی ابا کا مجھ سے زیادہ پیار تھا۔ اماں کو مجھ سے شروع سے ہی نفرت تھی۔ پھر میری سوتیلی ماں نہ جانے کس پیر بابا کا دم کیا ہوا نمک کھانے لگی تھی اور ماں کے گھر ایک بیٹی کا جنم ہوا۔ سوتیلی ماں کو لگا تھا کہ ان کو اولاد اس پیر بابا کے نمک سے ہوئی ہے۔ اب وہ ہر دوسرے ہفتے اس پیر بابا کی جیب بھرتی رہتی، اور جب ابا کے پاس دینے کو پیسے نہ ہوتے تو وہ گھر میں لڑائی ڈال لیتی۔ اس کے باوجود جب ابا کی محبت مجھ سے کم نہ ہوئی تو اماں نے انہیں بھی زہر دے دیا اور انہیں بھی لمبی نیند سلا دیا، اور میری ترقی پر، میری ہر خوشی پر اماں میری سگی ماں کی وجہ سے جلتی آئی تھی۔ مجھے اپنے چاچو سے اپنی ماں کے بارے میں سن کر بے حد دکھ ہوا۔ میری سوتیلی ماں نے 2 قتل کیے تھے جو بے قصور تھے۔ میں نے پولیس کو سب بیان لکھوایا اور اماں کو جیل کروا دی۔ اماں مجھے بددعائیں دینے لگی اور غصے میں پولیس کے سامنے اپنے جرم کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ مجھے بھی دھمکی دینے لگیں کہ مجھے مار دیں گی، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ میری سوتیلی ماں نے جو مجھے زخم دیا تھا وہ بہت گہرا تھا، جس کی بھرپائی بہت مشکل تھی، لیکن میں نے ہمت سے کام لیا۔ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پالا، ان کی شادیاں کی اور خود اپنے بیٹے کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی جب پولیس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے اطلاع ملی کہ اماں کو ان کے رویے اور طبیعت کے مد نظر ان کو پاگل خانے بھیجا جا رہا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اماں کو دیکھنے پاگل خانے گیا۔ مجھے اماں کے کمرے کے باہر لے جایا گیا۔ اندر اماں اپنے بالوں کو توڑ رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں سب کو مار دوں گی، میں نے سب کو مار دیا ہے، میں اس کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس وقت احساس ہوا کہ جو سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا بالکل درست ہوا۔ وہ خود پسندی میں اتنی گم تھیں کہ ان کو اپنے عبرت ناک انجام کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور وہ اس نہج پر پہنچ گئی۔ اماں کی آخرت تو کافی عبرت ناک تھی، لیکن ان کی باقی کی زندگی بھی کافی تکلیف دہ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ جب اماں کو دورہ پڑتا ڈاکٹر ان کو بجلی کے جھٹکے دیتے تھے جو ان کے دماغ کو کچھ وقت کے لیے سلا دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ 2 سال سے میں اپنی سوتیلی ماں سے ملنے نہیں گیا تھا، لیکن ڈاکٹر سے ہفتے 2 ہفتے بعد ان کا حال احوال پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز میرے غموں کا انتقال ہو گیا جب ڈاکٹر کا فون آیا۔ مجھے اب کی بار کوئی حیرت نہ ہوئی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دن میری زندگی کی تکلیفوں کا آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اپنی زندگی پرسکون اور خوشی سے گزارنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے اپنے باپ کی محبت سے بھی زیادہ محبت کی تھی۔ نہ صرف اپنی محبت سے اپنے بیٹے کو روشناس کروایا بلکہ اس کی ماں کی محبت سے بھی میں نے ہی اسے روشناس کروایا۔ انسان کی نفرت اس کے قد سے بڑی ہوتی ہے۔ انسان اگر نفرت کی جگہ محبت بانٹنے لگے تو کبھی بھی اس کا مقدر ہسپتال یا پاگل خانہ نہ بنے۔ انسان نفرت تو کرتا ہے اور اس نفرت میں نہ صرف وہ دوسرے کو بلکہ خود کو بھی اسی نفرت میں جھلسا کر راکھ کر لیتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ محبت کا درس دینا ہے تاکہ کل کو وہ کسی کی زندگی خراب نہ کر سکے۔ میں جو ہوا اسے بدل تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے آنے والے کل کو ضرور ٹھیک کر سکتا تھا۔
جس کی کوشش میں نے اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔